ذکر سیدہ ہے، یہ وہ ذکر سیدہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، اور ذکر سیدہ کونین ہی اصل میں ذکر کثیر ہے، ذکر کثیر ہے۔ سورہ احزاب میں خدا کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اب یہاں پہ کتنا ذکر کریں کہ وہ اللہ کا ذکر شمار ہو؟ توجہ فرمائیے گا، سوچنے کی بات ہے، ہم کتنا ذکر کریں کہ وہ ذکر اللہ ایسا ذکر بنے کہ اللہ کے نزدیک کثیر ہو، جسے اللہ کثیر کہے۔ توجہ ہے، میں اور آپ نہیں، ہمارے اعداد و شمار بھی محدود ہی ہوتے ہیں، جسے اللہ کثیر کہہ دے۔ سبحان اللہ، تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ہم اللہ کا کتنا ذکر کریں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہمارا ذکر ذکر کثیر شمار ہو جائے؟ تو مولا نے فرمایا من سبح تسبیح زہرا کا فقد ذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ جس نے تسبیح زہرا کو پڑھ لیا اس نے ذکر کثیر کر لیا، سبحان اللہ، اس نے ذکر کثیر کر لیا۔ تسبیح زہرا پتہ ہے نا سب کو؟ ہاں جی، جی کتنی مرتبہ اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے؟ بتائیے، بولیے ذرا، میں دیکھوں آپ بیدار ہیں۔ 33 مرتبہ کیا کہنا ہے اور 33 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ تو بس اس کے بعد اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تسبیح ختم ہو گئی، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر آپ کا اجر اتنا بڑھ جائے گا، ایک تو ذکر کثیر بن گیا، اوپر سے اجر اتنا بڑھ جائے گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا ختم کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے وہ بندہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی بطن مادر سے دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، اتنے فضائل۔ اور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ مجھے تسبیح زہرا جو ہے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ مرعوب ہے۔ یعنی اگر آپ نے نماز پڑھی، تشہد پڑھا، ابھی آپ پہلو نہ بدلے، یہ شرط ہے۔ اگر آپ نے پہلو بدل لیا پھر وہ اجر نہیں ملے گا، وہ باقی اجر ملیں گے، لیکن یہ جو اجر میں بتانے والی ہوں یہ نہیں ملے گا۔ یہ والا اجر اگر لینا ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے جب آپ نے سلام پڑھ لیا تسبیح زہرا اسی وقت پڑھیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو جو مولا فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ 1000 رکعت کا ثواب مفت میں، یہ آسان چیز ہے۔ خزانے بی بی کی ذات کیسی برکتوں والی ذات ہے۔ اور خدا کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ذکر کثیر کرو۔ یعنی خدا کہہ ہی امام مومنوں سے رہا ہے، خطاب ہی مومنوں سے کر رہا ہے کہ یہ تسبیح زہرا پڑھیں گے ہی مومن، تسبیح زہرا پڑھنے والے ہی مومن ہی ہوں گے تو تسبیح زہرا پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی معرفت ہی ان کو ہوگی، مومنوں کے علاوہ کسی کو معرفت ہی نہیں ہے تسبیح زہرا کی۔ تو مومنوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، خدا یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا، یا ایھا المسلمون بھی کہہ سکتا تھا، لیکن مومنوں کو کہہ رہا ہے۔ اس تسبیح کی معرفت انہی کو ہوگی۔ اور تسبیح زہرا جو ہے اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اس کا درجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ما عبد بشیء افضل من تسبیح زہرا، تسبیح زہرا سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ یہ کوئی لمبی عبادت ہے، اس کے لیے کچھ مشقت نہیں ہے، بس آپ نے یہ جو میں ساتھ ساتھ فضائل بتا رہی ہوں نا تسبیح کے، ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ جو معرفت ہوتی ہے نا، معرفت، یہ چیز انسان کو کمال دیتی ہے۔ اب ایک بندہ تسبیح زہرا پڑھ رہا ہے، اسے یہ فضائل نہیں پتہ، اس کو وہ چیزیں ملیں گی بھی نہیں، اس کو وہ برکتیں تو مل جائیں گی جو ذکر اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، کچھ حد تک ملیں گی، لیکن جو معرفت رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ زیادہ ثواب لے جائے گا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز تسبیح زہرا سے بڑھ کے ہے ہی نہیں کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا وزن ہے تسبیح زہرا کا؟ تو فرماتے ہیں یہ اس لیے اتنی وزنی ہے کہ یہ ہے میعۃ باللسانی و الف فی المیزان، کہ یہ بولنے میں، زبان سے ادا کرنے میں تو 100 دانے ہیں مگر وزن میں 1000 کا ثواب رکھتے ہیں۔ جب ان کو میزان کیا جائے گا تو یہ 1000 کا درجات کا ثواب رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اپنے بچوں کو تسبیح زہرا کی، یہ معصومین اپنی اولادوں کو تسبیح زہرا کی
اس طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو تسبیح زہرا کی تلقین کرتے ہیں جس طرح سے واجب نماز کی تلقین کرتے ہیں. اس لیے بچے کو جب بھی نماز سکھانے کی ایج جائے ساتھ ہی تسبیح زہرا اسی وقت سکھائیں کہ یہ لازمی پڑھنی، اس کے بعد تمہاری نماز نہیں قبول. یہاں تک اس کے ذہن میں بٹھا دیں کہ وہ پہلو بھی نہ بدلے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دے. یہ برکتیں ہیں اس تسبیح کی. کیا کرتی ہے یہ تسبیح؟ کیا کرتی ہے یہ تسبیح؟ جو سب سے بڑا ایک اور کام کرتی ہے، یہ شیطان کو بھگاتی ہے. میں کہتی ہوں واقعاً زہرا کا کف علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. ذکر علی سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تسبیح زہرا سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو جناب سیدہ کی تسبیح جو ہے یہ ذکر کثیر ہے، اور خود جناب سیدہ خیر کثیر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کی. اب یہ جو کثرت ہے یہاں پہ خیر و برکت، یعنی ہر کثرت کو کوثر نہیں کہیں گے. ہر کثرت کو اگر کوثر کہیں گے تو سورہ تکاثر کی ضرورت نہ پڑتی. ہر کثرت جو ہے وہ کوثر نہیں ہوتی، وہ والی کثرت کوثر ہوتی ہے جس میں برکت ہو. اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانوں کو تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کسی نان مسلم کے آگے یہ ذکر کریں نا کہ یہ کام کریں اس میں برکت ہے، وہ کہے گا برکت کیا ہوتی ہے. اسے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیز کیا ہے، برکت کیا چیز ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے جب رسول خدا نے تبلیغ شروع کی تو دشمنان اسلام نے کہا لستا مرسلا، کہ آپ تو رسول ہی نہیں ہیں. چھوٹی بات ہے کہ وہ اس طرح سے رسول کو کہہ دیں کہ آپ تو رسول ہی نہیں ہیں. تو قرآن میں خدا نے ایک جملے میں ہی جواب دے دیا، انتا انا کا من المرسلین، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہے، آپ مرسلین میں سے ہیں. لیکن جب رسول خدا کی نسل کے بارے میں بات آئی کہ آپ ابتر ہیں تو خدا نے ایک جملے سے بات نہیں کی، ایک جملے سے جواب نہیں دیا، پوری سورت نازل کی. پوری سورت نازل کر کے بتایا کہ اے رسول ابتر تو تیرا دشمن ہے، تیری نسل پہ تو ایسی برکت دوں گا کہ پوری دنیا مملو ہو جائے گی تیری نسل سے. آج سادات کہاں نہیں ہے، سیدہ کی اولاد کہاں کہاں پہ نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے میں دیکھے سادات موجود ہیں، اور باوجود یہ میں برکت اب سمجھانا چاہ رہی ہوں کیسے موجود ہے. جبکہ سب سے زیادہ قتل سادات کو کیا گیا، سب سے زیادہ ظلم سادات پہ ہوئے، سب سے زیادہ ان کی نسل کشی کی گئی، پھر بھی ہر جگہ پہ سادات ہے. کسی اور نسل کے بارے میں مجھے بتائیے جو ہر جگہ پہ آپ کو ملے. کوئی مخصوص نسلیں مخصوص علاقوں میں ہوتی، توجہ ہے آپ کی. لیکن نسل سادات کی برکت یہ ہے کہ باوجود ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، آج دنیا مملو ہے، بھری ہوئی ہے نسل جناب سیدہ سے. تو یہ مقام ہے جناب سیدہ کا، مقام عظمت ہے یہ اس بی بی کا کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بی بی کو ہدیہ کریں صلوات. بی بی کی عظمت کا ایک اور باب کھولوں، آپ کے اذہان عالیہ کو مزید منور و معطر کرنا چاہتی ہوں بی بی کے ذکر سے. بسم اللہ. کہ معصومین کی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں اور ان کی ذات گرامی اور لیالی قدر یعنی شبہائے قدر، ان میں یہ بی بی جو ہے وہ شب قدر ہے. اور کس وجہ سے شب قدر کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں میں سے کون سی رات ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا معلوم کیوں نہیں ہے ان میں سے کون سی رات ہے، مولا نے فرمایا 3 راتوں میں عبادت کر لو. خدا چاہتے ہیں 3 راتوں میں عبادت ہو جائے. تو اب آئیے ذرا جناب سیدہ کی ذات گرامی پہ. بی بی کا تذکرہ خدا کو اتنا پسند ہے، بی بی کا تذکرہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ آج ہمیں نہیں معلوم کہ جناب سیدہ کی جو ایگزیکٹ جو ان کی تاریخ شہادت ہے
وہ نہیں پتا. 3 جمادی الثانی مشہور ہے, 13 جمادی الاول بھی مشہور ہے. اس کے علاوہ ایک اور تاریخ ہے بی بی کی. یعنی ان 3 تاریخیں جو ہیں یہ کس طرح سے یہ تاریخیں وجود میں آئیں؟ یہ تاریخیں خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ کس طرح سے ملتے ہیں. تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیں نا تو وہاں آپ کو تاریخیں نہیں ملیں گی, وہاں آپ کو کیا ملے گا کہ بی بی اپنے بابا کی شہادت کے بعد 70 دن زندہ رہی, 90 دن زندہ رہی, 60 دن زندہ رہی. تو اس حساب سے مورخین نے تاریخیں نکالی. تاریخ نہیں ہے, بلکہ کیا ملتا ہے کہ اپنے بابا کے بعد اتنے دن زندہ رہے. کوئی کہتا ہے اتنے دن, کوئی کہتا ہے اتنے دن. تو اب خدا ذکر سیدہ کو اتنا پسند کرتا ہے. اب اس میں کیا راز ہے کہ بی بی کی تاریخ جو ہے وہ معین نہیں ہو سکی اس امت سے. ایک تو بی بی کی مظلومیت سامنے آتی ہے. کبھی آج تک کسی کے بارے میں آپ نے ایسے دیکھا کہ فلاں کی تاریخ شہادت یہ ہے کہ فلاں کے اتنے دن بعد؟ کسی کے نہیں. صرف یہ چیز جناب سیدہ کی شہادت میں ملے گی آپ کو کہ اپنے بابا کے بعد اتنے دن زندہ رہی, اتنے دن زندہ رہی, اتنے دن زندہ رہی. یہ بی بی کی مظلومیت بتائی جا رہی ہے. ہمیں تاریخ بتا رہی ہے نا بی بی کی مظلومیت کہ کیا حالات تھے کہ تاریخ معین نہیں ہے. اور اس میں راز کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ممکن ہے کہ اس میں راز یہ ہو کہ ذکر سیدہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ جیسے خدا کو 3 راتوں میں عبادت پسند ہے, خدا فرماتے ہیں 3 تاریخوں میں سیدہ کا ذکر ہو جائے. سبحان اللہ. 3. اور ایک اور میں آپ کو چیز ہدیہ کروں کہ جب ہم جاتے ہیں مدینہ, اب جا کے آج کا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جناب سیدہ کی زیارت جو ہے کہاں پہ جا کے پڑھوں, بقیع میں پڑھوں جا کے, کیونکہ جناب سیدہ کا جو مدفن ہے اس کے بارے میں بھی 3 روایتیں ہیں. بقیع کے لیے مشہور ہے بس, ورنہ ایک جیسے وزن کی روایتیں ہیں یہ, بلکہ زیادہ جو وزن ہے جس روایت کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مدفن مبارک ہے وہ روضہ رسول اور آپ کے جو ممبر ہے, ممبر اور روضے کے درمیان میں. ٹھیک ہے, ایک روایت ہے کہ ممبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان میں, ایک روایت ہے کہ بی بی اپنے گھر میں ہی دفن ہے, ایک روایت ہے کہ بی بی کا مدفن بقیع میں ہے. تو اب جب بندہ جائے تو کہاں پہ زیارت پڑے؟ تو بس وہی بات ہے کہ ذکر سیدہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ مدفن بھی جو ہے وہ چھپا کے رکھا تاکہ 3 جگہ جناب سیدہ کی زیارت پڑی جائے. بچوں کا شور سبحان اللہ. عصمت شہزادی فاطمہ الزہرا